آج کوئی نیک آدمی کسی کو برائی سے روک کے اس کو کہتے حاجی صاحب اپنا کام کرو، جا کے مسجد جا کے نماز پڑھیا کرو. یہ بدترین عادت ہے جو انبیاء کی سرکش قوموں سے نسل در نسل چلتی آ رہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کی اصلاح کرنا چاہے اس کو کہتے اپنی نماز پڑھیا کرو تسی. حضرت شعیب کو بھی یہی کہا، یا صلاتک تأمرک، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہمارے تو بڑے یہی کچھ کرتے آئے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں، کیا تیری نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم جیسے چاہیں گے مال بیچیں گے، تجھے ہمارے کام میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. آج کون سا تاجر ہے جو پسند کرتا ہے کہ میرے معاملے میں کوئی اور آگے مداخلت کرے؟ وہ تو کوئی سرکاری ادارے کا بھی بندہ آ جائے وہ اس کو بھی پیسے لگا کے رشوت دے کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں میرے معاملات لوگوں کے سامنے کھل نہ جائیں، میری بددیانتی لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ ہو جائے. آپ تصور کریں جب اللہ کے سامنے جانا ہے، آج تو بندہ لاکھوں میں کروڑوں میں وکیل بھی خرید لیتا ہے اور اگر داؤ لگے تو جج بھی خرید لیتا ہے. تو جہاں پہ اللہ کے سامنے جانا ہے وہاں پہ تو لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، وہاں پہ تو درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہونا، ڈائریکٹ جواب دینا ہے. وہاں پہ جا کے کیا جواب دیں گے؟ یہ تو سارا دنیا کا مال سمیٹ لیا، سارا کچھ کر لیا، رب کے پاس میرے بھائیوں جا کے کیا جواب دیا جائے گا؟ میرے محترم بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پچھلے جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے 6-7 مقاصد آپ کے سامنے بیان کیے تھے. آج اسی گفتگو سے پیوستہ مزید نکات کی وضاحت کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، سنت کا سچا پیروکار بنائے. یہ آیت کریمہ جو آپ نے سماعت فرمائی ہے، یہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت ہے. رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک احسان عظیم قرار دیا ہے کہ رب کائنات نے تم مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے. اور آپ کی بعثت کے 4 مقاصد اس آیت میں بھی بیان کیے. آپ کی بعثت کے مقاصد میں تلاوت آیات بینات، آیات بینات کی تعلیمات، اس کو سکھانا، پھر حکمت کی تعلیم دینا، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنا، اور پھر تبشیر اور انذار کا سلسلہ جاری رکھنا، اچھے عمل والے کو جنت کی خوشخبری دینا،
اور بد عقیدہ اور بے عمل لوگوں کو جہنم سے ڈرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مقاصد آپ نے سماعت فرمائے۔ جہاں پر یہ مقاصد ہیں وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا ایک بڑا مقصد اخلاق کی تکمیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسمہ اخلاق تھے، صالح اخلاق کے مجسمہ تھے، اچھے اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں بھی اگر کسی نے دی ہیں تو آپ نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی نے پتھروں تک مار کر آپ کو اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کی تو حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ذاتی انتقام نہیں کسی سے لیا، یہ آپ کے اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور اسی بات کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، جن مقاصد کو دے کر بھیجا گیا ہوں ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر اچھے اخلاق کی تکمیل کرنا۔ آج ہم میں سے ہر شخص کو یہ علم ہے کہ نماز پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے اور نماز چھوڑنا گناہ کا کام ہے۔ ہر شخص کو علم ہے کہ گالی دینا گناہ کا کام ہے، ہر شخص کو علم ہے جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے، بددیانتی کرنا، بدعہدی کرنا یہ گناہ والے عمل ہیں۔ یہ وہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہمارے اچھے اخلاق کی تکمیل میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابی داؤد کی 4800 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لیے ضامن ہوں، گارنٹر ہوں کہ میں اس شخص کو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں مکان لے کے دوں گا، لمن حسن خلقہ، جس شخص نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ اخلاق کے معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی پیروی کرے، آپ کی ان عادات کی پیروی کرے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنے قبیلے والوں کے ساتھ کیا، اپنے خاندان کے ساتھ کیا، اپنے بیویوں کے ساتھ کیا، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے اچھے اخلاق ہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے آپ کے لیے یہ فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں۔ جس منصب پہ آپ فائز ہیں وہ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منصب پہ فائز ہو کر ساری امت کو یہ درس دیا کہ امت کا لیڈر، امت کا قائد اور رہبر وہ اعلیٰ ترین اخلاق کا پیکر ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد بعثت نبی کا اگلا مقصد رشتہ داریوں کو ملانا، بتوں کو توڑنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 832 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں قدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اول ما بعث وہو بمکہ، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں آپ کی بعثت کے ابتدائی ایام میں آپ کے پاس آیا۔ آپ مکہ میں تھے، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ شخص جو بیت اللہ کے پاس بیٹھا ہے یہ کون ہے، مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعارف نہیں تھا۔ میں نے جا کے پہلا سوال یہ کیا کہ ما انت، آپ کیا ہیں؟ آپ نے آگے سے
جواب دیا انا نبی، میں نبی ہوں۔ جواب نہیں ہے، جواب دیا۔ عمر بولتے ہیں، دوسرا سوال کرتے ہیں کہ من نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ اس علاقے میں آج تک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل کے بعد تقریباً 2500 سال کا دورانیہ ہے، وہاں پہ کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا۔ لہذا وہ لوگ نسلوں در نسل کسی بھی نبی سے اور کسی بھی نبی کے کردار سے، کسی نبی کی بعثت کے مقاصد سے وہ بالکل نابلد تھے۔ تو آج جب اس نے پوچھا ہے کہ من نبی، نبی کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا نبی رسول اللہ، نبی اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ عرب دان تو تھے، عربی سے تو وہ واقف تھے۔ جب آپ نے فرمایا کہ نبی رسول اللہ، کہ نبی اللہ کا رسول ہوتا ہے، اس نے اگلا سوال کیا بما ارسلک اللہ، اگر آپ اللہ کے رسول ہونے کے دعوے دار ہیں تو بتائیے اللہ نے آپ کو کون سا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ آپ نے عمر بن عباسہ کو جو باتیں بتائیں، فرمایا ارسلنی اللہ، اللہ رب العالمین نے مجھے مبعوث فرمایا ہے بِأَن يُعْبَدَ اللَّهُ، کہ اللہ رب العالمین کی اس واحد کی عبادت کی جائے، وَتُكْسَرَ الْأَوْثَانَ، اور بتوں کو توڑا جائے، بتوں کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کو اللہ واحد ذوالجلال والاکرام کی عبادت کی معرفت کروائی جائے۔ اور اللہ نے مجھے یہ دے کر بھیجا ہے کہ میں رشتہ داریوں کو ملاؤں، رشتہ داریوں کو توڑوں نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ مقصد دے کے بھیجا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا۔ حضرات، آج ہم ربیع الاول کے حوالے سے ہر مسلمان، ہم لوگ ربیع الاول میں سیرت کے دروس دیتے ہیں، سیرت النبی کو بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ احباب ذوق سے سنتے ہیں، ہم اطاعت رسول کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ احباب ذوق سے سنتے ہیں۔ یہ ساری باتیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہماری ایک نسبت ہے، اور اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے بعثت نبی کے مقاصد کو سمجھ لیا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، بتوں کو توڑنا ہے، رشتہ داریوں کو ملانا ہے، تو میرے بھائیوں صرف درس سننے کی حد تک نہیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے کہ کون کون آپ سے نہیں بولتا، اسے آگے بڑھ کر ملائیں، بعثت نبی کے مقصد کو پورا کریں، تاکہ اس جمعۃ المبارک میں پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کا فائدہ بھی ہو۔ اپنے رشتہ داریوں میں ڈھونڈیں کون بندہ ہم سے ناراض ہے، میرا کون سا رشتہ دار مجھ سے پریشان ہے، مجھ سے دکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو آگے بڑھ کر ملیے، ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیے، ان لوگوں کو جوڑیے، تعلق نبھائیے، رشتہ داریاں بڑھائیے، اور یہ واقعتاً جب ہم یہ عمل کریں گے تو ہمیں خوشی محسوس ہوگی کہ ہم نے واقعتاً بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پا لیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، 9واں مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں، اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں، تو ان کو یہ مقصد دے کے بھیجتے ہیں کہ آپ نے روئے زمین پر عدل و انصاف کا قیام کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دینا، عدل و انصاف کا ترازو قائم رکھنا ہے، لوگوں کو ان کے معاشرتی معاملات میں، سماجی معاملات میں انصاف فراہم کرنا ہے، عدل کرنا ہے، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دینا۔ قرآن کریم نے یہ مقصد کچھ یوں بیان کیا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے رسولوں کو اپنا پیغام دے کے بھیجا اور واضح دلائل دے کے، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی، میزان بھی بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔
ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہتا، جس میں جبر ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہتا۔ معاشرہ وہی صحیح معنوں میں اپنا وجود قائم رکھتا ہے جس میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت میں اور سورۃ النساء کی 135 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے انصاف کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف پر مبنی گواہی دینی ہے۔ گواہی دیتے وقت، انصاف کرتے وقت کبھی آپ کی ذاتی برادری، آپ کا قبیلہ، قبائلی وابستگی، برادری کی وابستگی، مسلکی وابستگی، قطعاً یہ چیز حاوی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عوام الناس کو حکم ہے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ ججز کو حکم ہے، قاضیوں کو حکم ہے کہ فیصلہ کرتے وقت مت سمجھنا کہ میرا بھی اسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے لہذا اس کے خلاف کچھ فیصلہ ہم نے نہیں دینا۔ میرے بھائیوں، آج بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں بار بار یہ آوازیں آتی ہیں کہ فلاں انصاف بک رہا ہے، فلاں عدالت بک گئی ہے، فلاں جج بک گیا ہے۔ کیوں آوازیں آتی ہیں؟ سبب یہ ہے کہ اس آیت پہ عمل نہیں ہو رہا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ قرآن کہتا ہے مت سمجھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ اس کے ساتھ عدل نہیں کرنا، یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ میری سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ تو میرے لیڈر کا دشمن ہے، یہ میرے مسلک کا آدمی نہیں ہے، یہ فلاں وابستگی عدل کے معاملے میں یہ حاوی نہیں ہونی چاہیے۔ اور سورہ نساء کی 135 نمبر آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ آپ کو بطور گواہ طلب کیا گیا ہے، تو گواہی دیتے وقت کبھی یہ نہیں سوچنا ہے اس میں تو میں خود پھنس رہا ہوں۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بننا ہے، انصاف قائم کرتے ہوئے رہنا ہے، انبیاء کے مشن کی تکمیل کرنی ہے۔ ہم جس نبی کے پیروکار ہیں اس نبی کا تو درس یہ ہے کہ جس نبی کے پاس فاطمہ بنو مخزوم کی عورت کا کیس گیا تھا تو اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کے بھیجا گیا۔ آپ نے اس وقت یہ بات کہی کہ تم کس فاطمہ بنی مخزوم کی بات کرتے ہو، لو کانت فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، آج فاطمہ بنت محمد بھی یہ جرم کرتی، محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل کا یہ نظام ہوتا ہے، یہ انبیاء کا مشن تھا، یہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے بڑا مقصد تھا۔ اور میرے بھائیوں، اسی لیے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کل قیامت کا روز ہوگا، یہ عدل کرنے والے، یہ انصاف کرنے والے، یہ لوگوں میں مساوات قائم کرنے والے، یہ عدل و انصاف کا درس دینے والے، ان کی مثال ایسے ہوگی اللہ رب العالمین انہیں اتنے بڑے درجات سے نوازیں گے
کہ اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں نور کے ممبروں پہ ان عدل کرنے والوں کو وہ منصب عطا فرمائیں گے جہاں پہ ساری دنیا پریشان ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، اپنے رب کے دائیں جانب نور کے ممبروں پہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف قائم کرنے والوں کو براجمان فرمائیں گے۔ لہذا بھائیوں، یہ عدل و انصاف زندگی کے ہر فیلڈ میں کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اولاد ہو تب بھی عدل، بیوی ایک سے زیادہ ہو تب بھی عدل، دکاندار ہے گاہکوں کے ساتھ عدل۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی میں مجھے تو کبھی عدل و انصاف کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ایسا چانس ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ ایسے مواقع دیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم عدل و انصاف کی کون سی دھجیاں بکھیر جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، انبیاء کی بعثت کا ایک بڑا مقصد معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کرنا تھا، کہ معاشرے کے اندر جو جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمسر ہے، ٹھیک ہے، چچا بھتیجا کا رشتہ بھی ہے۔ تو ہوا یوں، آپ جانتے ہیں قوم لوط کی بیماری کو اور کتنی بڑی معاشرتی برائی کا وہ شکار تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام انہیں کہنے لگے أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ کیا تم اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے مذکروں کا انتخاب کرتے ہو، مردوں کا انتخاب کرتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، یہ اللہ کے نبی حضرت لوط ان سے مخاطب ہیں کہ تم لوگ اس ذریعے کو چھوڑتے ہو، اس راستے کو چھوڑتے ہو، مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، جو اللہ نے تمہاری ازواج کی صورت میں تمہارے لیے پیدا کیے، انہیں چھوڑ کر تم مردوں کے پاس آتے ہو۔ اور آپ اس قوم کی بدقسمتی کا اندازہ لگائیے، چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کی بعثت کے مقصد کو سمجھتے، اور یہی ان انبیاء کی بعثت کا بھی مقصد تھا جناب حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ یہی مقصد ہے، معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کرنا۔ تو وہ قوم والے ہٹ درم، بدقسمت، ناخلف لوگ وہ آگے سے کہنے لگے قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، کہنے لگے اے لوط، حالانکہ نبی اپنی قوم کا نجات دہندہ ہوتا ہے، نبی قوم کا رہبر ہوتا ہے، قوم کا لیڈر ہوتا ہے، اور لیڈر کا کام یہ ہے کہ کبھی اپنی قوم کو نیچے نہیں لگنے دیتا۔ اللہ کے نبی لوط کہہ رہے ہیں کہ تم جس راستے پہ جا رہے ہو، اس راستے سے تم اللہ رب العالمین کی بڑی پھٹکار پاؤ گے، بڑا عذاب اس میں صورت میں تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ بدقسمت لوگ آگے سے کہتے ہیں اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو، اگر اپنی عادتوں سے تو باز نہ آیا، تجھے پتھر مار مار کے ویسے ہی یہاں سے جلا وطن کر دیں گے۔ یا لوط لتکونن من المخرجین، تجھے ویسے ہی یہاں سے نکال دیں گے، علاقہ بدر کر دیں گے۔ جو اصلاح کرنے آئے، آپ تصور کریں کیسے بدقسمت لوگ ہوں گے۔ نبی ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ویسے یہاں سے جلا وطن کر دیں گے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کی اصلاح کی تو قوم والے کہنے لگے ہم پتھر مار مار کے آپ کو ویسے ہی زخمی کر دیں گے، رجم کر دیں گے، پتھر مار کے آپ کی جان لے لیں گے۔ یہ انبیاء کے ساتھ قوم والوں نے سلوک کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ تصور کیجئے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب مخاطب ہوئے
قوم والوں سے کہنے لگے کہ تمہارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تم لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہو، نہ تم پیمائش پوری دیتے ہو نہ وزن پورا دیتے ہو۔ جب انہیں یہ بات کہی، آپ تصور کریں کہ انہوں نے آگے سے کیا کہا ہوگا۔ حضرت شعیب کہنے لگے وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ میزان کو بھی پورا کرو، کمی نہ کرو، پیمائش میں بھی کمی نہ کرو۔ میں تمہارے لیے بڑی بھلائی رکھتا ہوں اپنے ذہن میں، تصور کرتا ہوں تمہارے خیر تمہیں ملے، بھلائی ملے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے، تمہیں اللہ کا ایسا عذاب آئے گا جس میں گھیرے جاؤ گے، اس عذاب سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ یہ حضرت شعیب اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں۔ آپ تصور کریں یہ بدقسمتی کیا ہمارے معاشرے میں نہیں؟ سبزی دینے والا، پھل دینے والا 50 100 گرام کی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا۔ سارے نہیں کرتے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے بھی ہیں۔ آپ پوچھیں کیوں کرتے، کہتے جی وہ پورا نہیں پڑتا اس لیے، تو پھر حرام کھا کے اللہ رحم کرے پورا پڑ جاتا ہے۔ تو قوم والے مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں، جب بھی کوئی مسلح آدمی، آپ نمازی آدمی ہیں ماشاءاللہ، نماز پڑھتے ہیں، جمعۃ المبارک ادا کرنے آئے ہیں، آپ کسی شخص کو روکیں گے کہ آپ کی یار آپ جو مال بیچتے ہیں نا، جو چیز بیچتے ہیں اس کی کوالٹی مینٹین نہیں ہے۔ میں نے ایک دن پہلے بات کی، اللہ کریم حاجی صاحب کو، حاجی سعید صاحب کو، صدر محترم کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ تو کپڑے میں بھی بڑی ہیرا پھیریاں لوگ کرتے ہیں، تانا بانا کہہ کے کچھ بیچتے کچھ ہیں، اور آگے سے کہا جائے انہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر صحیح دے دے وہ تو ریٹ ہی پورا نہیں پڑتا، تو پھر اس کے لیے نعوذ باللہ حرام کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پھر ساری زندگی روتے ہیں ہمیں، یار اولاد نافرمان ہے، اولاد بات نہیں مانتی، ہم روتے ہیں بیوی کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے، ہم روتے ہیں اتنے سارے پیسے لاتے ہیں گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، ہم روتے ہیں کہ گھر میں کبھی بیوی ٹھیک نہیں ہے، کبھی بچے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے پھر آزمائشوں کے جھٹکے لگتے ہیں کہ سمجھ جاؤ، اصلاح کرنے والے کے کیڑے نہیں نکالتے ہوتے، اپنی اصلاح کرتے ہوتے۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ آج کوئی نیک آدمی کسی کو برائی سے روک کے اس کو کہتے حاجی صاحب اپنا کام کرو، جا کے مسجد جا کے نماز پڑھیا کرو۔ یہ بدترین عادت ہے جو انبیاء کی سرکش قوموں سے نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، کہ کوئی آدمی کسی کی اصلاح کرنا چاہے اس کو کہتے اپنی نماز پڑھیا کرو دوسری۔ حضرت شعیب کو بھی یہی کہا، یا صلاتک تأمرک، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہمارے تو بڑے یہی کچھ کرتے آئے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں، کیا تیری نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم جیسے چاہیں گے مال بیچیں گے، تجھے ہمارے کام میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ آج کون سا تاجر ہے جو پسند کرتا ہے کہ میرے معاملے میں کوئی اور آگے مداخلت کرے؟ وہ تو کوئی سرکاری ادارے کا بھی بندہ آ جائے، وہ اس کو بھی پیسے لگا کے رشوت دے کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں میرے معاملات لوگوں کے سامنے کھل نہ جائیں، میری بددیانتی لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ ہو جائے۔ آپ تصور کریں جب اللہ کے سامنے جانا ہے، آج تو بندہ لاکھوں میں کروڑوں میں وکیل بھی خرید لیتا ہے، اور اگر داؤ لگے تو جج بھی خرید لیتا ہے۔
تو جہاں پہ اللہ کے سامنے جانا ہے وہاں پہ تو لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، وہاں پہ تو درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہونا، ڈائریکٹ جواب دینا ہے، وہاں پہ جا کے کیا جواب دیں گے؟ یہ تو سارا دنیا کا مال سمیٹ لیا، سارا کچھ کر لیا، رب کے پاس میرے بھائیوں جا کے کیا جواب دیا جائے گا؟ میرے محترم بھائیوں، بہرحال اللہ کریم ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اگلی بات یہ ہے، 11واں مقصد بعثت نبی کا یہ ہے کہ معاشرے میں جو پیش آمدہ مسائل ہیں اس کی رہنمائی کرنا یہ انبیاء کا کام تھا، اور جو مسئلہ سیدہ خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامن نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، مجھے ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، بتائیے کیا کروں؟ فرمایا انتظار کرو۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ ساری زندگی آج کے بعد کوئی خامن اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے گا، زہار ہوگا، اس کا آگے سے کفارہ یہ ہے جو اگلی آیات میں نقل کیا گیا ہے۔ انبیاء کو بھیجا معاشرتی مسائل کی اصلاح کرنے کے لیے، پیش آمدہ کسی کو نیا مسئلہ درپیش ہو گیا اس کی اصلاح کرے، حل ڈھونڈے۔ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان کی بیوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں سعد شہید ہو گیا، سعد کی بیٹیاں ہیں، بچہ کوئی نہیں ہے، جائیداد جتنی ہے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، بتائیے اس جائیداد میں، اس پراپرٹی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انتظار کرو۔ اللہ رب العالمین نے پوری آیت میراث نازل کر دی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کے پورے مسائل، کوئی شخص خاندان کا جس کا بھی حق بنتا ہو، آیت میراث کے بعد آپ نے فرمایا ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقہ۔ آیت میراث کے نزول کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لا وصیۃ لوارث، آج کے بعد وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمدہ مسائل کا حل بھی کیا کرتے ہیں، آج بھی ان مسائل کا حل موجود ہے۔ سبب یہ ہے کہ ہم نے اس رستے کو بدقسمتی سے چھوڑ دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلك خیر واحسن تأویلا۔ مسلمانوں، ایمان والو، تمہارے لیے پیغام ہے، تمہارا رستہ ہی ایک ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو جو اسی رستے کا درس دیں۔ اس کے باوجود ان تنازعتم فی شیء، کسی جگہ پہ آپ کا تنازع ہو جائے، حل نہیں ملتا، فردوہ الی اللہ والرسول، اہل علم سے رجوع کرو، وہ آپ کو قرآن سے یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف رجوع کرو، اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرو، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ اہل علم آپ کو ان مسائل سے، ان دلائل سے آپ کا حل اخذ کر کے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کر کے دکھائیں گے۔ آج بھی حل موجود ہے، اور انبیاء کی وراثت
علم کی صورت میں میرے بھائیوں یہ اسی صورت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اگلا مقصد اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دو انبیاء کا اسوہ حسنہ کا تذکرہ کیا ہے، ایک حضرت ابراہیم کا اور ایک پھر جناب رسول اقدس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اسوہ حسنہ کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر وفات تک ہماری زندگی میں جو مسئلہ پیش آ سکتا ہے، بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو اس کے کیا شرعی مسائل ہیں، پہلے دن کیا کرنا ہے، 7ویں دن کیا کرنا ہے، آپ نے دیگر جو اس کے شرعی مسائل جو اس کے ساتھ شریعت سے ماخوذ ہیں، 2 سال تک والد کے ذمہ کیا ہے، ماں کے ذمہ کیا ہے، پھر اس کے بعد بیٹی ہو تو اس کی تعلیم و تربیت کے الگ فضائل، بیٹا ہو اس کے الگ فضائل، اور پھر اسی طرح ہی مرتے دم تک انسان تجارت کرے، انسان تعلیم حاصل کرے، تعلیم لوگوں کو دلائے، کچھ بھی کرے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ کی ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، اور ہمیں تو خوش نصیب ہم اس اعتبار سے بھی ہیں کہ ہمارا اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے علاوہ کوئی مشن ہی نہیں ہے، اور ہمارے تو ادھر بینروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے ہمارے 2 اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ اور کوئی بھی مسلمان جو بھی اس عالم کو تھام لیتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، میرے بھائیوں اس نے صحیح معنوں میں اسوہ حسنہ کو پکڑ لیا ہے، اس کو تھام لیا ہے۔ اور یہ ایسا اسوہ حسنہ ہے جو صرف یہیں پہ نہیں، اس کو دنیا میں بھی رہنمائی کرواتا ہے، اور ایسے رستے پہ لگا جائے گا کہ جب اس کی موت واقع ہوگی یہ بندہ سیدھا اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اسوہ حسنہ ہے، اس سے لگاؤ لگائیے، اس سے محبت کیجیے، سیرت کی کتب کو پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیے۔ ہم انشاءاللہ اگلا جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، آپ کی وفات، اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارے اگلے جمعے گفتگو ہوگی۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک زندہ رہیں ہمیں اللہ کے رسول کی محبت میں زندہ رکھنا، اللہ موت آئے تو آپ کی اسی رسالت کی پیروی میں زبان پہ کلمہ جاری رکھتے ہوئے اللہ ہمیں موت دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔